آپ کی اس بیماری سے اکتا کر کے اڈیالہ سے شروع اور اڈیالہ سے ختم اور ریٹنگز کی تلاش. ٹھیک ہے. کل بھی آپ نے آغاز کیا، میں نے کہا یار کون سی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حکومت میں اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات. ٹھیک ہو گئی بات. اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کم از کم ڈیڈ لاک آ گیا ہے. آپ نہ صرف یہ کہ اس پروگرام کے دوران جو ہے میرے ساتھ اس پہ یہ کاج بیسی میں مصروف رہے، جیسے ہی پروگرام ختم ہوا اور ہم جب گئے ہیں تو عموماً یہ ہے کہ میں اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے بعد ہر انسان کو کم از کم 10 منٹ کی تنہائی درکار ہے، تو میں فوراً جاتا ہوں. تو میں نے اسی چکر میں تھا، آپ نے مجھے روک لیا اور آپ میرے ساتھ مستقل چک 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 کرتے رہے کہ جی آپ کیا ڈومس ڈے سیناریو دے رہے ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کوئی بات نہیں بن رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. اب مجھے بتائیے، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. ویسے آج بھی آپ اس بات پہ دیکھیں، آپ کی اپنی ایک سوچ ہے. آپ کی یہ سوچ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نظر آنے والے مذاکرات بھی کسی نہ کسی جانب جائیں گے اور نظر نہ آنے والے اب نہیں لیکن آپ بات بتائیں نا، پھر اصلاح نہ کیا نہیں اصلاح نہ کیا کرو. میرے ساتھ جو ادھر کمرے میں بیٹھ کے جو دعویٰ کرتے میں لانے سے پہلے آپ بھی جواب دینا لوگوں کو کیمرے میں دیکھ کے کہ آپ 20 دن آپ نے سب کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، کل اچانک آپ نے ایک بم پھوڑ دیا. کو آرگومنٹ تو ہونے چاہیے نا کہ یار عدنان حیدر اور سننے والوں، میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی، میں نے بات کہی کانٹیکسٹ نہیں، آج بھی اس بات کا قائم ہوں، آج بھی وہی کانٹیکسٹ ہے. آج بھی دیکھیں کھل کے بات کریں نا، ہمت کیا کرتے ہیں. میں تو جو بات کرتا ہوں کیمرے پہ کرتا ہوں. اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کر بتائیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے جس کی میں تصدیق یا تردید نہیں کروں گا. موصوف کا یہ دعویٰ ہے کہ آخری ملاقات بھی ایک پیغام رسانی کی خاطر بشرا بی بی کی جمعے والے دن وہ شاید کہاں ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم. اچھا، اس ملاقات کے آغاز سے قبل کیا ہوا بتاؤ نا، پوری کہانی بتاؤ مجھے. کیا آپ نے کل کہا نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات، آپ مجھے نہ بتائیں، آپ سننے والوں کو کہیں کہ جی آپ کی اطلاع ہے. میں آج بھی کنونسڈ ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں آج بھی اس کو ری چیک کر کے ہوں کیونکہ جہاں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں میں اس شہر سے آ جایا ہوں، تو میں 4 جگہوں سے چیک کر چکا ہوں. کل جو آپ نے شوشہ چھوڑا ہے، میں اس بات کی چھوڑا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، رک گئے مذاکرات، ڈیڈ لاک ہو گیا، نہیں ہوا ڈیڈ لاک. میں حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرالل ملاقات، جو پیرالل مذاکرات ہو رہے ہیں، متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو روابط ہیں وہ اپنی جگہ بدستور جاری انٹیکٹ ہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے. میں اس پر نہیں دیکھیں، میں نصرت جاوید نہیں ہوں کہ ہوا میں تیر چھوڑوں. میں نے اپنے آرگومنٹ کو مطلب ہے تمہارا یہ کیا بات؟ دیکھیں آپ نے تو کل کہہ دیا نا کہ مذاکرات نہیں ہیں بغیر کسی آرگومنٹ کے. آپ کا آرگومنٹ میرا آرگومنٹ تو لے لینا آپ، میری باری نا. میں اس بات پہ قائم ہوں کہ جو پیرالل مذاکرات ہو رہے ہیں، متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، وہ انٹیکٹ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے، جائیں سارے صحافی چیک کر لیں، ہو سکتا ہے نا یہ چیک. بشرا بی بی اور عمران خان کی کانفرنس روم میں ملاقات ہوئی جو کہ 2-2.5 گھنٹے تک جاری رہی. اڈیالہ جیل کانفرنس روم. اس سے پہلے اس کی نشانی سنیں عمران خان صاحب سب جب ملنے لگے، اب جب بھی ملاقات ہوتی ہے بشرا بی بی کی تو بڑا سیکیور اس کو کیا جاتا ہے کہ کوئی اس میں انٹرپٹ نہ کرے. تو یہ جو جمعے والی ملاقات تھی اس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب جب کانفرنس روم میں آئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ چیک کرو کہیں مائک یا وہ نہ ہو. تو جیل کے لوگوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمارا بندہ چیک کرے گا. تو باہر سے ایک بندہ بلایا گیا. یہ اتھارٹی جو ہے کیسے ایک جو ہے انڈر ٹرائل پرزنر کے پاس ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کیا اسپیشل بندہ کو سی آئی اے کا ریٹائرڈ بندہ ہائر کیا ہے، ایم آئی کا کیا ہے، آئی ایس آئی کا کیا ہے. بندہ جو ان کے ساتھ جس پہ دیکھیں جیل عملے سے تو کیا مجھے یہ حق حاصل ہے؟ 2 نہیں 1 پاکستان کی بات کرو. میں خدا نخواستہ اگر جیل میں ہوں اور قطعی سیاسی بنیادوں پر ہوں تو کیا مجھے یہ حق یا اختیار ہے کہ میں کہوں کہ جی مجھے یہ خوف ہے کہ یہ میرا کمرہ بگ ہے اور آئی ہیو ہائرڈ اے کنسلٹنٹ، وہ آئے گا، وہ چیک کرے گا.
تو پھر میں بات اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی زوجہ سے 2.5 سے 3 گھنٹے کانفرنس روم میں ملاقات کریں تو یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ باہر سے بھی بندہ بلا سکتے ہیں اس بات کو چیک کرانے کے لیے کہ کمرہ بگڈ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ آپ قصہ مختصر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 پاکستان جنوری مسلم لیگ نون کا جو ہاکش عناصر ہیں جو وہاں پہ بھی ہر جماعت میں ہر حکومت میں ہاکس اینڈ ڈوز ہوتے ہیں نا، انتہا پسند اور صلح پسند. ہاں ٹھیک ہے نا. اب اس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی کچھ ملا نہ دیا ہو دال میں کچھ کالا ہے، کہ مذاکرات پہ راضی کیوں ہوئی پی ٹی آئی. ہیلو، یہ سوچ رکھنے والے افراد تو پھر آپ کی بات تو جو ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ تمام تر باتوں کے باوجود سسٹم کے ابھی تک لاڈلے ہیں عمران خان صاحب. نہیں، ایسا میں نے نہیں کہا. ارے ایسا میں نے نہیں کہا. شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ ایک اہم بندہ حاصل ہے، ایک اہم بندہ ملا، ایک بندہ ملا، لیکن ان کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ جب ان کی مسز یا مہر بانو ان کی بچی ان سے ملنے بشرا جائیں. بی بی صرف زوجہ نہیں ہے اس پورے ایپیسوڈ میں، وہ ایک رول پلے کر رہی ہیں طاقتور اور حلقوں کے بیچ میں. علیمہ بی بی نے کل ان کو انکار کر دیا جب آپ مجھے تانے دے رہے تھے. میں نے تو آپ کو تو اپنی سورس بتائی. میں نے کہا بابا کہ وہ لوگ جو کہ سیکیورٹی پر مامور ہیں ان میں سے ایک صاحب کو کہا وہاں سے آتے آتے میرے پاس بات ہوئی اور میں نے ڈبل چیک بشرا کیا. بی بی اگر کانفرنس روم میں اکیلے ملی عمران خان سے اور ایک بندے کو باہر سے بلا کے اس کمرے کو چیک کیا گیا کہ کیمرہ مائک ہے یا نہیں ہے، اگر یہ بات درست ہے تو میرا دعویٰ درست ہوا. جائیں چیک کر لیں. آئی چیلنج آل آف دا جرنلسٹ اینڈ یو ایز ویل. آپ کے بڑے سورس ہیں نا. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں 4 جنوری جمعے والے دن یہ واقعہ ہوا ہے. او میرے پیارے بھائی، یہ کہہ دینا ڈیڈ لاک اس کا کوئی آرگومنٹ بھی تو نا کہ ڈیڈ لاک کی وجہ یہ ہے. انتہائی خلوص سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عمران خان صاحب کے ساتھ دل سے ہمدردی محسوس کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے بندہ آیا اور اگر وہ پاکستانی بھی تھا اور اس نے چیک کر کے یہ بتایا کہ ستے خیر ہیں تو باؤ جی اج نہیں ہوتا. بہرحال ابھی بتائیں.